کشمیر کے مایہ ناز صحافی شمیم احمد شمیم کا لکھا ہوا مضمون جھوٹ اور سفید جھوٹ، جو انہوں نے ریڈیو کشمیر کے متعلق غالباً 10 اگست 1968 کو لکھا تھا۔ صبح سے شام تک لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ چراغ بیگ نے جھوٹ کو ایک صداقت کے طور پر تسلیم کر لیا ہے، اور اب اگر کوئی اس سے جھوٹ نہ بولے تو اسے حیرت ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات صرف جھوٹ کے بارے میں صحیح ہے، سفید جھوٹ اس سے بھی چونکا دینے والا ہے، اور کبھی کبھی وہ اس کو جھٹلانے اور جھوٹے کو اس کے گھر تک پہنچانے کے عزم بھی کر لیتا ہے۔ آج ایسے ہی سفید جھوٹ کی کلی کھول کر سفید جھوٹ بولنے والی کو آئینہ دکھانے کے لیے قلم اٹھایا ہے کہ لو دیکھ لو اپنی تصویر کہ کتنے باشرم، بے حیا اور بے غیرت دکھائی دیتے ہو۔ ریاستی حکومت آئے دن چھوٹے موٹے جھوٹ بولتی رہتی ہے، اور ریاستی عوام نے اس حقیقت کو ناگزیر سمجھ کر گوارا کر لیا ہے کہ یہ حکومت جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ سکتی، اور اسی لیے انہوں نے صداقت پرکھنے کا ایک نیا معیار قائم کیا ہے، جس کی روح سے ہر وہ بات صحیح جس کی تردید حکومت کرے، اور ہر وہ بات غلط جس کی تصدیق ریاستی حکومت کرے۔ اس ریاست میں سچ اور جھوٹ کے پرکھنے کا اس سے مؤثر، مفید اور قابل عمل نسخہ موجود نہیں، اور چراغ بیگ اہل کشمیر کو اس نسخے کی دریافت پر مبارکباد دیتا ہے۔ 9 اگست کو محاذ رائے شماری نے 1953 کی انقلاب کی یاد منانے کے لیے وادی بر میں مکمل ہڑتال منانے کی اپیل کی۔ چراغ بیگ کا اپنا خیال یہ تھا کہ شہر کے کچھ اندرونی حصوں میں دکانیں بند رہے گی، اور زیادہ سے زیادہ اننت ناگ اور بارہ مولہ کے قصبوں میں جزوی ہڑتال رہے گی۔ لیکن 9 اگست کو دن کے 12:01 بجے جب یہ خاکسار اپنے معصوم سکوٹر پر سوار شہر کا جائزہ لینے کے لیے نکلا تو اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ریزیڈنسی روڈ کے اکا دکا دکانوں کے بغیر شہر کی ساری دکانیں کچھ اس طرح بند تھی کہ جیسے دکاندار ہمیشہ کے لیے اپنی دکانوں میں تالا ڈال کر شہر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ ٹانگیں، ٹیکسی اور بسیں سڑکوں سے کچھ اس طرح غائب ہو گئی تھی کہ سری نگر پہ ایک اجڑے ہوئے شہر کا گما ہوتا تھا۔ سنیما ہال، ہوٹل، موٹر ورک شاپ اور ادویات کی دکانوں پر موت کا سا سکوت طاری تھا۔ اگر سرکاری دفتروں میں اتفاق سے اس دن چھٹی ہوتی اور کوئی اجنبی شہر میں وارد ہوتا تو اس کا پہلا تاثر یہی ہوتا کہ شہر والے کسی حملے آور کے خوف کی وجہ سے شہر چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ مفصلات سے کوئی اطلاع موصول ہونا ممکن ہی نہ تھا کہ آمد و رفت کے تمام ذرائع بند ہیں۔ ٹیلی فون پر دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ شوپیاں، اننت ناگ، بارہ مولہ، سوپور اور بانڈی پورہ میں مکمل ہڑتال ہے۔ نہ صرف دکانیں ہی بند ہے بلکہ ہر طرح کا کاروبار بھی معطل ہے۔ چراغ بیگ نے شہر کی تاریخ میں اتنی مکمل اور مؤثر ہڑتال نہیں دیکھی ہے، لیکن اسی شام کو ریاستی حکومت کا ایک ترجمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہڑتال کی اپیل ناکام رہی۔ شہر میں جزوی ہڑتال تھی، شوپیاں، اننت ناگ، بارہ مولہ میں دکانیں بند رہی، لیکن گاندربل، پہلگام، گلمرگ اور کنگن میں کوئی ہڑتال نہیں ہوئی۔ سرکاری ترجمان کا بیان سرکاری اخبارات میں شائع ہونے کے علاوہ ریڈیو کشمیر اور آل انڈیا ریڈیو سے بھی شائع ہوا۔ چراغ بیگ کو اس بات سے غرض نہیں کہ 9 اگست کو ہڑتال کی اپیل جائز تھی یا ناجائز۔ اسے اس بات سے بھی کوئی سروکار نہیں کہ ہڑتال کی اپیل کرنے والے کون ہے، کیسے ہے اور کیوں ہے۔ وہ ایک اخبار نویس کی حیثیت سے صرف یہ جانتا ہے کہ 9 اگست کو وادی کشمیر میں اتنی زبردست ہڑتال ہوئی ہے جس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ اس نے اپنے آنکھوں سے شہر کی حالت دیکھی اور یہ تاثر لے کر شام کو ریڈیو سننے بیٹھ گیا کہ اپنی آنکھوں سے شہر کا احوال دیکھ کر اب وہ اپنے کانوں سے دنیا بھر کے حالات سے روشناس ہوگا۔ لیکن سرکاری ترجمان اور سرکاری زبان ریڈیو کشمیر نے اسے نہ صرف مایوس کر دیا بلکہ کسی حد تک مشتعل بھی۔ سرکاری ترجمان کا بیان اور ریڈیو کشمیر کے نشریے کا مقصد یقیناً یہ تھا کہ ریاست سے باہر کے لوگوں کو یہ یقین دلایا جائے کہ کشمیر میں سب کچھ ٹھیک ہے، اور لوگ مسجدوں، مندروں، سڑکوں اور بازاروں میں شریمتی اندرا گاندھی کی درازی عمر کی دعائیں کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا کیا کیجیے کہ یہ بیان، یہ خبریں ان ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے بھی سنی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ہڑتال اور احتجاج کا یہ بے نظیر مظاہرہ دیکھ لیا تھا۔ ان لاکھوں لوگوں کی نگاہوں میں اس حکومت، اس کے ترجمان اور اس کے زیر انتظام چلنے والے ریڈیو اسٹیشن کی کیا وقعت باقی رہی ہے؟ یہ لوگ سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ جو حکومت اس دیدہ دلیری، بے حیائی اور بے شرمی سے جھوٹ بول سکتی ہے
اور دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر سکتی ہے، وہ کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ اس لیے میرے بعض دوستوں کا یہ خیال صحیح معلوم ہوتا ہے کہ حکومت اتنی نکمی، ناکارہ اور نالائق ہے کہ اسے جھوٹ بولنے کا بھی سلیقہ نہیں۔ اسمبلی کے گزشتہ اجلاس میں شمیم احمد شمیم نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ پچھلے 2 برسوں میں اتنی ناکارہ اور نکمی حکومت ریاست کے لوگوں پر کبھی مسلط نہ ہوئی تھی۔ سفید جھوٹ بولنے والی یہ بے غیرت سرکار لوگوں کا اعتماد کیا حاصل کرے گی؟ اپنا اعتبار بھی قائم نہیں کر سکتی۔